ایک دھیلے کا تو کوئی اچھا قانون نہیں پاس کرا سکا. آپ کو پتہ ہے ابھی میں باتیں جامعۃ الرشید کی طرف سے بھی مجھے اجازت نہیں ہے ہر سب بتا کے سب کچھ جو ہے نا آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے کی. وہ ان چیزوں کے قائم ہو تو کہتے ہیں اعتراضات کے جواب ہی نہ دو, کام میں لگے رہو. ان کی پالیسی یہ ہے. تو میں اتنا بھی میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے, باتیں صحیح کی ہیں لیکن ان کی پرمیشن نہیں ہے. ایک جج تھے, بہت کچھ کر رہے تھے, جامعۃ الرشید والوں نے ان کو بلایا, ان کو کانوکیشن میں بلا کے ان کو کھلایا پلایا, ان سے دوستی لگائی, ان کو بڑا اکرام کیا. ان کو پہلی دفعہ مولویوں نے عزت دی تھی. ان کو محبت سے بٹھا کے سمجھایا کہ آپ یہ قانون ہے قادیانیوں کے بارے میں تھا, یہ پاس کریں آپ. اور ہو کیا رہا ہے کہ ہم نعرے بازیوں میں تو ٹائم بہت لگا رہے ہیں, لیکن قادیانی اپنی شناخت چھپا کے کہاں چلے جاتے ہیں, اوپر کے عہدوں پر. ان کو بڑی محبت سے عزت, جب بھی آپ کسی سے کوئی کام لیں گے تو بدتمیزی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ سارے ججز چور, سپریم کورٹ کا جج چور. وہ آ کے کہے گا تم تو مجھے چور کہہ رہے تھے, اب میں کیا کروں گا. میں ڈی سی کا واقعہ سناتا ہوں ابھی آپ کو, وہ بھی آپ اس سے سمجھ میں آئے گا آپ کو کیا ہوتا ہے. جامعۃ الرشید والوں نے ان کو بلا کے سمجھایا بٹھایا کہ بھئی قادیانیوں کے بارے میں آپ ایک قانون پاس کر دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کیس وہ بھی مسلمان ہے بھائی, جیسا مرضی, وہ جج مسلمان ہے, وہ کوئی قادیانیوں سے اس کے تعلقات نہیں ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, پروسیس عدالت کا یہ ہے کہ آپ کچھ علماء کیس کریں اور پھر ہم سماعت کریں گے اور وہ لا کیا ہو جائے گا پاس. جامعۃ الرشید نے شیعہ عالم بھی بھیجے, اہل حدیث عالم بھی بھیجے, بریلوی عالم بھی بھیجے, دیوبندی عالم بھی بھیجے. کیوں؟ جامعۃ الرشید ان چاروں کو اس لیے لے کر آ رہا ہے تاکہ جج کے سامنے یہ تاثر نہ جائے کہ یہ اپنے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ سب کام سیاستاً کرنے پڑتے ہیں, لیکن جج نے کہا, جج کے الفاظ ہیں, میں جج کا نام نہیں بتاؤں گا خام خواہ میں پھر آپ وہ پھر مسئلہ خراب نہ ہو جائے. جج نے کہا کہ جتنا اچھی تیاری جامعۃ الرشید کے مفتی کی تھی, میں نے تینوں کو صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بولنے کی اجازت دی ہے, جو خاندانی تیاری انہوں نے کی تھی اور جتنا اچھا وہ بولے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں بولا ہے. اور الحمدللہ کیس جیت کے لا پاس ہوا کہ قادیانی اپنی شناخت چھپا کے کسی عہدے پہ نہیں جا سکتا. یہ بہت بڑا ملک کا تاریخی کام ہوا ہے جو جامعۃ الرشید کے ہاتھوں اللہ نے لیا ہے. اگر وہ کہتے رہتے یہ ایسے پٹھو, یہ یوں پٹھو, یہ عوام تو کہے گی حق پرست ہے, تو کام کیا کرا دیا آپ نے. جو کام دھرنوں سے جلوسوں سے نہیں ہو سکا وہ کام تمیز سے ہو گیا. دھرنے بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. اب میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ ڈی سی صاحب مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں, بلکہ ملنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ملنا نہیں چاہ رہے. میں نے کہا اگر ڈی سی صاحب, انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا مجھ سے, ڈی سی صاحب مجھ سے ملے تو میں گٹر کے ڈھکن پہ ان کو بٹھاؤں گا, کیونکہ ہماری گلیوں کے گٹر کیا ہو رہے ہیں, بولو نا, بہہ رہے ہیں الحمدللہ. کل میں نے خاندانی بھنگی بلایا ہے, گارڈ سے میں نے بولا کوئی ایسا بھنگی لاؤ جو بڑا خاندانیوں گٹروں کو شیشے کی طرح چمکا دے. تو یہی گارڈ ہنس رہا تھا, کہہ رہا بھنگی اور خاندانی. میں نے کہا بھنگیوں میں بھی خاندانی ہوتے ہیں جو تمیز سے کام کریں. تو باہر یہ لے کر آیا اور اللہ کا شکر ہے سارے محلے والے مجھ سے خوش ہو گئے. پیسے 1 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے ٹائٹ خاندانی گٹر صاف ہو گئے, یہ خوش ہو گئے یار مفتی صاحب نے اتنا اچھا کام کرا دیا, پیسے میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں. یہ نہیں کہ اتنا اچھا کام کرا دیا تو چلو آدھے پیسے ہماری طرف سے. اللہ کا بڑا فضل ہے, یہ اللہ نے بہت لوگوں میں, بہرحال محلے والوں کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے. تو ڈی سی کے بارے میں نے کہا ڈی سی سے اگر میں ملوں گا نا تو اس کو گٹر کے ڈھکن پہ جاؤ ابل رہا ہے نا وہاں چائے کا انتظام کروں گا. یہ بیان پہنچ گیا ڈی سی صاحب کے گھر میں. اب یہ تو بے عزتی کی بات ہے نا, ڈی سی کی بھی. ہر جگہ جا رہے ہیں لوگ دکھا رہے ہیں تمہارے بارے میں گٹر کے ڈھکن, یہ تم لوگ کی حرکتیں. اس سے کام ہوتا نہیں ہے. اس سے اگلے کے دل میں کیا پیدا ہوگی, نفرت, کہ یار ان مولویوں نے ہمارا تو جنازہ نکال دیا نا عزت کا. مجھے کبھی رابطہ کرتے بولتے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی, کیونکہ مجھے اطلاع ملی کہ ڈی سی صاحب کے گھر میں یہ بیان شارٹ کلپ سنا جا رہا ہے اور وہ ڈی سی بیان سنتے بھی ہیں, اور عزت ہو گئی. ہمارے خلاف کوئی بولے تو کتنی بے عزتی. میں نے ڈی سی صاحب کو نمبر تلاش کروا کے فون کیا, میں نے کہا پہلے تو معذرت. تو بڑے خوش ہوئے, معذرت جب میں نے کی بڑے خوش ہوئے اور کہنے مفتی صاحب میں آؤں گا, جہاں جہاں علاقے کا جو کام ہے آپ مجھے بتائیں. تو اس تمیز سے ہو گیا نا, تمیز سے ہو گیا. تو حکمرانوں کے خلاف تقریریں کرتے رہو, یہ ایسا یہ ویسا, یہ نام لے لے کے,
عمومی طور پر اگر کوئی کہے تو اتنا برا نہیں ہے, نام لے لے کے تقریریں کرو گے بھائی, یہ کام نہیں ہوگا. اللہ نے حاکم کی نیچر بنائی ہے کہ وہ سب سے پہلے رسپیکٹ چاہتا ہے, عزت دو گے تو. اب دیکھو نا, یہی چیزیں جب تھانے جاتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں. پولیس والوں کو برا بلا کہتے رہتے ہیں, لیکن تھانے میں جائیں گے تو یس سر, وہاں کرنا حق بیان کر. ہم سے کہتے ہیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ایس ایچ او کے خلاف بیان کرو, حق بیان کرو. اور بھائی تم جاؤ اس کے منہ پہ حق بیان کرو, وہاں جا کے تو تم بھیگی بلی بنے رہتے ہو. اللہ کا شکر ہے ہم جیسے یہاں ہیں اس کے سامنے بھی ویسے کوئی مکھن نہیں لگاتے, کوئی اضافی تعریفیں نہیں کرتے, بس تمیز سے بیٹھتے ہیں. حضرت یہ کام ہے آپ کے بارے میں نے فرمایا تھا کہ آپ آرام فرما رہے تھے دن میں, لیکن رات کو الحمدللہ آپ جاگتے ہیں, تو وہ پلس مائنس ہو گیا, حساب برابر ہو گیا. تو یہ جامعۃ الرشید کی پالیسی ہے. باقی میں جتنا جامعۃ الرشید کو جانتا ہوں باہر کے لوگ نہیں جانتے. میں جامعۃ الرشید کے اساتذہ بڑوں کے ساتھ کتنے سال ہو گئے, 27 سال سے ہوں. ان کو میں نے اتنے قریب سے ان بزرگوں کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے یا فرشتے نہیں ہیں, انسان ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اخلاص پہ آپ کو شبہ کرنے کا بالکل حق نہیں. کہ ان کا ایک صاحب نے کہا یہ جو نیا بورڈ بنایا حکومت نے بنا کے دیا ان کو. میں نے کہا کوئی گورنمنٹ نے نہیں بنایا, گورنمنٹ نے رجسٹرڈ کیا ہے. تو رجسٹر تو گورنمنٹ نے وفاق المدارس کو بھی کیا, سب کو گورنمنٹ ہی کرتی ہے. نیا بورڈ کا مقصد نہ امت کو توڑنا ہے, وہ ابھی بھی ان کے اکابر ہیں, اور وفاق سے الحاق بھی انہوں نے خود تھوڑی ختم کیا ہے, وفاق والوں نے الحاق ختم کیا ہے. ان کی تو ریکویسٹ تھی کہ ہم وفاق سے ساتھ قائم رہنا چاہتے ہیں. لیکن چلو آپ کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک کام نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہماری رائے میں ٹھیک کام ہے, ہمیں ضرورت ہے اس کی. اب آپ ان سے ملو تو وہ آپ کو ضرورت کی پوری لسٹ پیش کریں گے آپ کے سامنے, بھائی یہ مجبوریاں ہیں ہماری, یہ ضرورتیں, ہم اس نہج پہ کام کرنا چاہتے ہیں. بس ایسا ہی فیس بک پہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, وہ ایسے ہوئی ہے یوں. ہم سارے علماء کے قائل ہیں, بنوری ٹاؤن سے جو اللہ نے دین کا کام لیا ہے اس کو کون انکار کر سکتا ہے. بھائی میرے جتنے اساتذہ ہیں یا تو بنوری ٹاؤن سے پڑھے ہیں, یا دارالعلوم کرنگی سے, یا جامعہ فاروقیہ سے, تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں بلا وجہ کہ نفرتوں کا ماحول. تو یہ جو کرونا کے بارے میں بھی جامعۃ الرشید کا کردار ہے, جو پہلے دن سے ہے آج بھی وہی ہے. جب یہ ابھی تو جامعۃ الرشید میں فاصلے ختم کر دیے, مل کے کھڑے ہو رہے ہیں. 4-5 مہینے پہلے جامعۃ الرشید میں طلبہ نے کہا کہ بھائی یہ فاصلے ختم ہونے چاہیے. تو ہمارے جو شیخ ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, انہوں نے کہا اب تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک اصولی جواب دیا کہ ہم نے نہ گورنمنٹ کے کہنے سے SOPs پر عمل کیا تھا, نہ ہم گورنمنٹ کا انتظار کریں گے. ہم نے ڈاکٹروں کے کہنے پر یہ عمل کیا تھا, ڈاکٹروں کے کہنے پہ ہی ہم اس کو چھوڑیں گے.